بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا عزازیل کے بارے میں، یعنی شیطان کے بارے میں، کہ اس نے کیسے کتنا عبادت کی اور کیا کیا کیا، اور پھر جو ہے جنات کو مار کر زمین کو مفسدوں سے پاک کیا۔ اب آگے کا حال ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد درگاہ الہی سے خطاب آیا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے، اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیرے پاک ذات کو، کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام پر اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً اس زمین پر آئے، اور اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، برائے خدا مجھ سے خاک مت لے، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار اور مستوجب جب عذاب ہوگی۔ میں مسکین کی خاک پا ہوں، طاقت تحمل عذاب خدا کی نہیں رکھتی۔ اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے، غرض اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام پھر گئے، اور میکائیل اور اسرافیل سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل کو بھیجا، ان کو زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ تو جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہ کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی خاک تمام روئے زمین سے لی اور عالم بالا پر چلے گئے، اور عرض کی خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاضر کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب گردانوں گا، اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب تجھ کو کوئی دشمن نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپ میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ اس کے بعد حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ کے رکھ دی، پس رحمت کی بارش برسی۔ تب 2 برس میں وہ خاک گل ہوئی، اور چوتھے برس میں سلسال ہوئی، اور چھٹے برس میں فخار ہوئی، اور 8ویں سال میں آدم علیہ السلام کی صورت بنی۔ ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آیا، دیکھا تو آدم علیہ السلام کا قالب خاک پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے حقارت کی نگاہ اس کی طرف ڈالی، اور ایک دن فرشتوں نے اسرائیل کو کہا کہ اس خاک سے خدا کا خلیفہ پیدا ہوگا۔ وہ بولا سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا تابعدار کر دے تو میں اس کو ہلاک کروں گا، اور مجھے اس کا تابعدار کرے گا تو میں اس کی تابعداری نہ کروں گا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ملعون ابلیس آدم علیہ السلام کے قالب میں داخل ہو کر ناف تک پہنچا تھا، بسبب گرمی آتش کے وہاں سے نکل آیا، اور اس کے سبب حسد و بغض دشمنی ان سے زیادہ ہوئی، اور اپنے منہ کا تھوک ان کے قالب پر ڈال کر چلا گیا، اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آب دہن ابلیس ملعون کا قالب سے آدم کے لے کر کتا اور باقی مٹی سے آدم علیہ السلام کی درخت خرما پیدا کیا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ جان پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قندیل میں عرش معلیٰ پر تسبیح پڑتی تھی، قطرہ عرق مصطفیٰ کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں آ کر پڑا جہاں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اور حکم الہی سے جبرائیل علیہ السلام نے اس خاک پاک کو مشک اور عنبر سے مل کر معطر کر کے پیشانی پر آدم علیہ السلام کے مل دیا۔
تب آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے دو چند ظاہر ہوا۔ بعد 40 دن کے خلقت روح آدم علیہ السلام کی ہوئی۔ اس وقت رب الجلیل کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، جان آدم کی لا کر اس کے قالب میں پہنچا دو۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم علیہ السلام کی ایک طبق نور میں رکھ کر اور ایک طبق پوش نور سے ڈھانک کر آدم علیہ السلام کے سر پر لا رکھا۔ پھر وہ طبق پوش جان سے ان کی اٹھایا اور تمام ملائک ساتوں آسمان کے دیکھنے کو آئے کہ جان آدم علیہ السلام کی قالب میں کیوں کر جاتی ہے، اس کو دیکھیں۔ اور یہ آواز آئی، اے جان آدم، اس قالب کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے اطراف میں ان کے قالب کے گشت کیا، اندر جا نہ سکی اور عرض کی، یا خالق، میں جسم میں نورانی رکھتی ہوں اور یہ قالب اندھیرا کثیف، میں کیوں کر جاؤں؟ پھر یہ آواز آئی، اے جان آدم، داخل ہو تن میں نفرت سے اور نکل آ تن سے نفرت سے۔ اسی وقت جان پاک آدم علیہ السلام کی ناک کی راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ کے پھرنے لگی۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولیں، فوراً جان ان کے دماغ سے حلق میں آ رہی اور حلق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب وہ مٹی، گوشت، پوست، ہڈی، رگ اور آنت ہو گئی، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھنے کا قصد کیا۔ اس میں فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ ہر کام میں جلدی کرنے والا ہوگا کہ اب تک آدھا تن اس کا مٹی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اٹھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیدا کیا گیا انسان اتاولا یعنی جلد باز، اور آدم علیہ السلام نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اور جان آدم علیہ السلام کی جوڑوں اور بندوں میں مانند ہوا کے رگوں میں اور گوشت اور پوست سارے بدن کے پھرتی تھی۔ تب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغ آدم علیہ السلام کا سہلائیں اور پیشانی ان کی ملیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب جان ان کی گوشت، پوست اور رگوں میں قرار پذیر اور مستحکم ہوئی۔ فی الفور چھینک آئی۔ آدم بالہام خدائے تعالیٰ کے کلمہ الحمدللہ زبان پر لائے۔ جواب اس کا رب العالمین کی طرف سے یرحمک اللہ ارشاد ہوا۔ اسی لیے جواب اس کا مسلمانوں پر واجب ہوا۔ جو کوئی چھینکے اور الحمدللہ پڑھے تو سننے والے پر واجب ہے کہ یرحمک اللہ کہے۔ اور بعد اس کے جناب باری سے جبرائیل کو ارشاد ہوا کہ وہ چھینک لے لے کہ میں اس سے ایک بندہ عیسیٰ بن مریم پیدا کروں گا۔ اور جب آدم خاک سے اٹھے تو حق تعالیٰ کے حکم سے ایک تخت مکلل پر بہشت میں 40 میل کا زر و زیور جواہرات سے مکلل اور حلو و تاج زرعی پہن کر جا بیٹھے، اور نور ان کی پیشانی کا عرش تک چمکتا رہا۔ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ، شکریہ۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔